اور ایک عورت جو رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے فیصلہ کروانے کے لیے، جی ہم سے زنا ہو گیا ہے تو آپ ہمیں کوئی فیصلہ کر دیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تمہاری اپنی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے تورات کے اندر کہ جو شادی شدہ انسان زنا کرے گا اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا. اس میں اصل میں لاجک یہ ہے، اس میں حکم کیوں ہے کہ اس کو مار دیا جائے؟ کیونکہ جو بندہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی زنا کو نہیں چھوڑ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کی فطرت بگڑی ہوئی ہے، اس کی فطرت خراب ہے، تو وہ ہمیشہ ماحول ہی خراب کرے گا. تو ایسے بندے کو پھر مارکیٹ سے شارٹ کر دیا جائے. جو بندہ دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلے، شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی وہ بندہ زنا کرے، ایسے بندے کے لیے حکم ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے مار دیا جائے. تو یہودیوں نے اس فیصلے کو نہ مانا، فیصلہ کروا لیا، سن لیا، لیکن اس پر عمل نہیں کیا یہودیوں نے. تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ فرما رہا ہے، فرمایا حبیب یہ جو یہودی ہیں سماعون للکذب اکالون للسحت، فرمایا یہ جھوٹ بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں اور یہ سود بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں. یہ یہودیوں کی صفات ہیں جو آج ہو بہو مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں. ہمارے ہاں یہ جو نوجوان میرے دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے صحیح بتا سکتے ہیں کہ ٹی وی چینلوں پہ کیا ہو رہا ہے. تماشا ہی ہو رہا ہے، سارا جھوٹ ہی ہے، بس مذاق کی جا رہی ہے، جھکتے لگائی جا رہی ہیں، جھوٹ ہی جھوٹ، لوگ شوق سے بیٹھ کے سن رہے ہیں. یہ یہودیوں کا کام تھا. اور فرمایا کہ اکالون للسحت، فرمایا حبیب یہ جو یہودی ہے یہ حرام خور بھی ہیں. تو بندہ پوچھے بھی کہ آج مسلمان حرام خور نہیں ہے، حرام شوق سے کھا رہے ہیں، بلکہ سینہ تان کے بولتا ہے کہ کار صاحب جنی چیر تک پھٹی نہ ماری ہے ساڑا نظام ہی نہیں چلتا. یار ایک تو چوری پھر اوپر سینہ زوری. یہ حضرت سر سختی رحمۃ اللہ علیہ آپ 30 سال سے ایک گناہ کی آپ معافی مانگ رہے تھے، تو کسی بندے نے پوچھا سرکار تھوڑے کو گناہ کیڑا ہویا سی جن تسی معافی منگی جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا یار میری بازار دکان سی، اتنے اگ لگ گئی تھی، سارے دکانیں سڑ گئیاں، میری دکان بچ گئی سی. کسی بندے مینوں آ کے آکھیا کہ جناب تہاڈی دکان بچ گئی ہے، باقی سارے سڑ گئیاں نے. آپ نے فرمایا اللہ دا شکر ادا کیتا کہ اللہ شکر ہے میری بچ گئی. آپ فرماندے نے کہ میں شکر کر لیا اسی نے باقی سڑ گئیاں تو میری بچ گئی. فرمایا 30 سال تو میں اس گناہ دی معافی مانگ رہا کہ میں کی کیا بیٹھا سی. حضرت صاحب ایڈے یعنی ساڑھے جڑے بزرگ گزرے نے سرکار ایڈی چھوٹی جی مسٹیک تھی بھی اللہ دی بارگاہ چوٹی توبہ منگتے سن. ساڑھے تے جناب گناہ کھا کے حرام، اجی میں زمین نپی ہے کچھ جھڑتا ساؤں جھڑ کے بھی کھاوے. تو کیا یہ جناب اللہ معافی عطا فرمائے. شادیوں پیارا شریعام شراب پی جاتی ہے اور دوستوں کو بتایا جاتا ہے. تو کہا کہ یہودی بھی جو ہے یہ حرام خور ہے، سود خور ہے. آگے میرے خیال سے اس بات کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باقی اب ملک کے حالات جانتی ہیں صورتحال کیا ہے. چوٹی کے سیاستدان ان مولویوں کے پاس آتے ہیں، آ کے بولتے ہیں کہ جناب تسی ساڑھے نال کھڑے ہو تے سانو تسی ساڑھی حمایت کرو، جیویں تسی کہو گے اسی انجے ملک کو چلا دیں گے. آپ کی یہ ماضی قریب کی بات ہے، پچھلے دنوں کی بات ہے، جب 2 ریاستی عہدیدار نکلے تھے باہر، ایک ہمارے طارق القادری صاحب تھے، دوسرا ہمارے عمران خان صاحب تھے. جب انہوں نے دھرنا نکالا تھا تو حکومت نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے. طارق القادری کے ساتھ انہوں نے گھنٹے سے زیادہ مذاکرات کیے تھے کہ جناب تسی کی میں ملک کو چلاؤ گے. تو قادری صاحب نے کہا جی ہم ایسے ایسے چلائیں گے، سود ختم کریں گے، یہ پورا دوڑ جاؤ جی، تسی ملک چلا ہی نہیں سکتے آگے. باقی یہ ہے کہ وہ دوسرے نے کمپرومائز کر لیا، اس کو ملک کی لگام دے دی کہ جناب آ جاؤ تسی بھی اپنا چسکا پورا کر لو. تو کیا ہے کہ ہماری عوام میں اور ہمارے اوپر کے طبقے میں سب میں سود کھانے کا چسکا پڑ گیا ہے. بس بیٹھ کے حرام کھائی جاؤ، بس چور کے ساتھ چور بن جاؤ تو ٹھیک ہے، نہیں تو آج غیرت مند انسان پاکستان میں تو زندگی نہیں گزار سکتا، کم از کم غیرت مند انسان. تو فرمایا کہ یہودی کون ہوتے ہیں؟ اکالون للسحت، جو سود کھانے والے ہوتے ہیں. فرمایا حبیب فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، فرمایا حبیب جب یہودی آپ کے پاس آئیں آپ چاہے تو فیصلہ فرما دیں، چاہے تو نہ فرمائیں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، یہ آپ کو کچھ بگاڑ تو سکتے نہیں. وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُم بَيْنَهُمْ، فرمایا حبیب اگر آپ ان کا فیصلہ فرمانا بھی چاہیں نا تو بالقسط، انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیے گا، انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف سے فیصلہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ کو محبت انہی لوگوں سے ہے جو انصاف کے ساتھ فیصلے فرماتے ہیں. واقعی جتنا بڑا جج ہوگا اتنی بڑی رشوت، ہمارے پاکستان کے قانون ہے. عدالت کے باہر بندے کھڑے ہیں جو 5000 کے پر قرآن پاک کی جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں.
وہ کہتے سانو 5000 ਦਾ ਨੋਟ ਦਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਡਬਲ ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ. چند ہزار ٹکوں کی وجہ سے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یہ سارے کارنامے یہودیوں کے تھے. فرمایا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ, فرمایا حبیب یہودیوں کے پاس آپ ان کا فیصلہ کیسے فرمائیں گے جبکہ ان کے پاس تو خود کتاب ہے. ان کا دعویٰ جی ساڑھے کول کتاب ہے. یہودی رسول پاک علیہ السلام کی دور میں کسی نو اپنے کول ہی نہیں آن دیندے سن. وہ کہتے سن جی اسی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہاں, ساڑھا نظام ہے بڑا, ساڑھے کول کتاب آ, عربی تے ساڑھے سامنے کچھ بھی نہیں ہے کہ بڑے بڑے دعوے تھے ان کے یہودیوں کے. اللہ فرمان حبیب اپنی کتاب انہوں چھاڑ کے تواڈے کول آئے بیٹھے نے, جبکہ ان کے دعوے جی ساڑھے کول کتاب ہے, ساڑھے کول کتاب ہے. اللہ فرمان حبیب یہ کیسی بے وقوف قوم ہے, اپنے آپ کے آلے ہونے کے دعوے بھی کرتی ہے, اپنے پاس کتاب ہونے کے دعوے بھی کرتی ہے, فیصلہ بس تواڈے کول آئے بیٹھے نے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ, فرمایا حبیب ان کے پاس تو تورات بھی ہے, یہ پھر آپ کے پاس کیوں آتے فیصلہ کروانے کے لیے؟ اصل میں انہوں نے ڈنڈی مارنی ہوتی ہے, اتنے سخت فیصلہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کتاب. پھر آؤں رسول پاک علیہ السلام کو کہ مطلب کہ بندہ گنجائش کاٹ کے بچا جاوے. ڈنڈی نے دا مقصد ہوتا, انصاف مقصد کوئی نہ ہوتا. ثم يتولون من بعد ذلك, پھر یہ اس سے بھی بھاگ جاتے ہیں. یعنی حبیب تو آڑے کو فیصلہ کروانے نے پھر بھی منہ موڑ کے تر جاتے ہیں, عمل کوئی نہیں کرتے آگے. وما اولئک بالمؤمنین, فرمایا حبیب یہودیوں کے پاس ایمان کوئی نہیں ہے. یہ یہودی کافر ہے, یہودی ایمان والے کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ جی اللہ کا حکم ہے, کافر کو کافر کہنا ہی پڑے گا. اللہ پاک نے فرمایا وہ جی کسی کو کافر نہ کہیں جی, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, ان کے پاس بھی کتاب ہے. بے کافر کافر ہے, مشرک مشرک ہے, مسلمان مسلمان ہے. جیسے ہمارے یہاں آج کل کچھ ایک بیان میں نے آپ کو بتایا تھا, ہمارے ایک وزیر صاحب ہے پاکستان کے, اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمایا. ہر جی بات ہے جی, اتنے بڑے عہدے پہ بندہ کھڑا ہو, پاکستان کا اتنا بڑا عہدہ, وزیر ہو, اور پھر وہ ایسی بات کرے اتنی لو لیول کی. وہ کہتا جی میں تو گرجا گھر بھی جانا, میں تو کلیسے بھی جانا, میں تو مندر بھی جانا, میں تو مسجد بھی جانا, مینوں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا, میں تو جتنے مرضی جاواں نماز پڑھنے واسطے, مینوں کا مسئلہ. میں حیران تھا, میں نے کہا یار پاکستان کا وزیر ہے, ایڈی خطرناک گل, جس بندے نو اے ہی نہیں پتا کہ یار مندر تے مسجد کی فرق آ, مندر اور کلیسا میں کیا فرق ہے, پاکستان کے وزیر کو پتا یہ نہیں ہے. سرکار تو عوام دا بیڑے کر کے فرمایا, اللہ فرما رہا حبیب یہ جو یہودی ہیں وما اولئک بالمؤمنین, ان کے پاس ایمان کوئی نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے جس کے پاس ایمان نہیں وہ کافر ہے, اور تو کوئی ہے رشتہ نہیں. جس کو اقبال نے کہا تھا کہ دو رنگ صلی اللہ علیہ وسلم, دو رنگ چھوڑ کے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. اقبال نے کہا دو ہی رستے ہیں, یا تو اسلام کا رستہ ہے یا پھر کفر کا رستہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ کافر بھی ساتھ مرے اور ساتھ میں جی ساڑھے تو بڑا مسلمان بھی کوئی نہیں ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کافی عرصہ پہلے, مجھے بات یاد آ گئی. ایک بزرگ تھے, سفید داڑھی تھی, وہ کسی شادی میں بیٹھ کے نا وہ مجرا دیکھ رہے تھے, ننگی لڑکی کا مجرا دیکھ رہے تھے, اور بزرگ دے ہاتھ تسبیح بھی ایسی, مسجد کی گل ویکھو, تسبیح بھی ایسی, ایڈی وڈی داڑھی چٹی ہوندی, تسبیح ہوندی ہاتھے چے, ادھر مجرا چل رہے ہیں, ادھر تسبیح چل رہی ہے. میں کہ واہ رحمان بھی راضی تے شیطان بھی راضی ہے جی. یہ لوگوں نے نا رستے کاٹ لے جناب, وہ جی سارے ٹھیک ہیں. سارے ٹھیک نہیں سرکار, اگر سارے ٹھیک ہوتے میدان کربلا میں 2 نمازیں کبھی نہ ہوتی, جبکہ سارے کلمہ پڑھنے والے تھے. میں نے کل آپ کو جمعہ کی نماز میں بتایا کہ جب امام حسین نے بھیجا نا زہیر کو, فرمایا جاؤ سمر نو کیا سن نماز پڑھ لین دے, تھوڑا وقفہ تو دے دے. یہ تو زہیر گیا نا پوچھنے واسطے بھی تو تھوڑا وقفہ دے یار سانو نماز تے پڑھ لین دے, ایڈا ظلم تسی کیتا. اگے پتہ سمر کی گل کیتی زہیر نو, امام حسین دے خادم نو. سمر کہندا اوے تواڈی تے نماز ہی کوئی نہیں ہوندی, نماز تے ہے ہی ساڈی معاذ اللہ. اے اندازہ کرو جنہاں دے صدقے ساڈی نماز قبول ہو رہی آ, سمر انہوں کہندا تواڈی نماز ہی کوئی نہیں ہوندی. یہ اسلام کوئی نہیں ہے سرکار, اسلام ایک ہی ہمیشہ بس. یا تو بندہ مسلمان بن کے رہے یا پھر بندہ کافر بن کے رہے. اللہ رسول کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا. دستار پہن کے, داڑھی رکھ کے, اچھے کپڑے پہن کے اللہ رسول کو کوئی بندہ دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ جاندا کہ کیڑے پیسے نالے بندہ یہ حج عمرہ کرنے واسطے آیا کھڑوتا. سمجھ رہے ہو نا سرکار, آئے اس واسطے کسی دی گل تے کوئی نہیں. اسلام بالکل پاک صاف ہے سرکار, اسلام دا بالکل سیدھا رستہ. جیڑا بندہ بھی کافراں والے کام کرے گا کافراں وچ شمار ہوئے گا. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم و کرم نازل کرے. بہت نازک صورت حال.